بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگوں نے کئی دفعہ یہ سوال کیا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر وغیرہ ہے، تو لوگ غلط نام سے آئی ڈی بناتے ہیں۔ خاص کر کے فیس بک پر یہ زیادہ دھاندلیاں ہوتی ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کے نام سے اکاؤنٹ بنا کر کے دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، غلط آئی ڈیز بنا کر کے، لڑکیوں کی آئی ڈیز بنا کر کے زیادہ لائکس ملیں گے، یا کسی کو بلیک میل کریں گے، کسی سے پیسے مانگیں گے، کسی پر غلط تبصرے کریں گے، کمنٹ کریں گے، اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ سامنے والا بندہ کون ہے۔ تو اس طریقے سے غلط آئی ڈی بنائی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ آئی ڈی بنانا صحیح ہے یا غلط؟ ظاہر سی بات ہے، جواب ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ غلط آئی ڈی بنانا، اپنی شناخت کو چھپانا، کسی کو دوسرا دھوکہ دینا، کسی پر طنز کرنا، کسی کو بلیک میل کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان خائن نہیں ہوتا، کسی کو غلط مشورہ نہیں دیتا۔ لہٰذا غلط نام سے آئی ڈی بنانا، لڑکا ہے لڑکی کے نام سے آئی ڈی بنانا، ذرا سے لائکس کے چکر میں، یا تو کسی کو ہیک کرنے کے چکر میں، کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے چکر میں جو یہ غلط حرکتیں ہوتی ہیں، نازیبا حرکتیں ہوتی ہیں، تمام کی تمام ناجائز ہیں۔ اس لیے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جو اس گناہ کے اندر ملوث ہیں کہ وہ اپنے آئی ڈی ڈیلیٹ کریں۔ اگر آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرنا ہے تو صحیح طریقے سے آپ کا جو اصل نام ہے اس نام سے آئی ڈی بنائیے۔ عموماً لوگ اسی لیے غلط آئی ڈی بناتے ہیں تاکہ ہم دھوکہ دیں، غلط تبصرے کریں، کسی پر تنقید کریں اور ہمارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون ہے۔ تو اس لیے یہ غلط آئی ڈی بنانا، کسی کو دھوکہ دینا، غلط تبصرے کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں دوسروں کو نقصان پہنچانے، ہرٹ کرنے، یہ حرام کے اندر داخل ہے، ناجائز کے اندر داخل ہے۔ یہ فیک آئی ڈی بنانا قطعاً درست نہیں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرے اس کے اوپر لعنت ہے۔ مرد ہو کر کے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، ان کا نام رکھنا، ان کے نام سے آئی ڈی بنانا، یہ بھی حرام ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرنا ہے کیجئے، لیکن اپنے اصلی نام سے، ریئل نام سے، تاکہ آپ کی اپنی شناخت ہو، پہچان ہو، کوئی ضرورت ہو تو آپ سے رابطہ کیا جا سکے، کانٹیکٹ کیا جا سکے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے کہ مسلمان ہو کر کے اس قدر دھوکہ ہمارے اندر عام ہو گیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور پھر روتے پھرتے ہیں، مسلمانوں پر مشکل آ رہی، پریشانی آ رہی، مصائب آ رہی ہیں، اور یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس میں کہیں ہمارے کسی عمل کو تو دخل نہیں ہے۔ ہمارا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے ایسے عذابات آ رہے ہیں؟ یاد رکھیے، وہ عمل جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، جن کو ہم مذاق سمجھتے ہیں، جن کو ہم ہوشیاری سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بھی عذابات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اس طرح کی گندے اور گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں وہ باز آ جائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پکڑ لے گا، پھر آپ سوچتے رہ جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس طرح کی جو غلط حرکتیں کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔